السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ محترم حاضرین مسجد، آج پہلی بار مرکز الدعویٰ یعنی دعویٰ سینٹر میں میری حاضری ہوئی ہے، تو سلف کے طرز کے مطابق آج نماز مغرب کے بعد ایک ہلکا سا درس دینے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات سے، میں اپنے آپ سے آپ حضرات سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے اس آیت کریمہ کا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص کے اندر وہ 3 باتیں پائی جائیں وہ بہت اچھا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے احسن کہا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دین کی دعوت دینا، اور دوسری چیز ہے نیک عمل کرنا، اور تیسری چیز ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرم محسوس نہ کرنا، ظاہر کرنا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، اور موجودہ حالات میں ان تینوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے، جو پہلی چیز ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ یہاں ایک نقطے کی بات میں بتا دوں، یہ دعوت دین کے لیے قرآن کریم میں کہیں استعمال کیا گیا ہے دعوت الی اللہ، اور کہیں استعمال کیا گیا ہے دعوت الی سبیل اللہ۔ جیسے ایک مقام اللہ نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے نبی آپ دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اصل میں دین کی دعوت و تبلیغ کا جو عنوان ہے، جو نام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ یہ بہت خوبصورت، بہت پیارا اور بہت معنیدار نام ہے۔ اسی اندازہ ہوتا ہے کہ دین کی دعوت میں کسی خاص جماعت کی طرف، کسی خاص شخصیت کی طرف، کسی خاص مسلک کی طرف دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ یہ بات بہت سوچ سمجھ کے میں کہہ رہا ہوں۔ اصل میں دعوت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، دعوت اللہ کے راستے کی طرف ہونی چاہیے، یعنی دعوت کی مرکزی شخصیت بلکہ محوری حیثیت اللہ تعالیٰ کو دی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کے پیغمبر کو محوری حیثیت دی جائے۔ تو دعوت دین کا عنوان کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ جو لوگ بھی دعوت دین کا کام کر رہے ہیں انہیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، تو بہت بڑا کام ہے یہ۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وعمل صالحا، یہ دعوت کے بعد فوراً نیک عمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ دعوت دین کا سب سے مؤثر طریقہ عمل صالح ہے۔ جیسے ہم کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری روش اس دعوت کے خلاف ہو، وہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اور ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اس دعوت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، ان باتوں کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، تو تب دعوت کامیاب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور قرآن کی بعض آیات میں عام طور پر ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ہے، لیکن یہاں دعوت الی اللہ کے بعد عمل صالح کا ذکر ہے کہ وہ آدمی سب سے بہتر ہے جو دعوت دے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔
میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے مؤثر طریقہ دعوت دین کا دین پر عمل کرنا ہے۔ آج چونکہ مسلمانوں میں دین پر عمل کم ہو پا رہا ہے، بلکہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں میں عملی کوتاہیاں زیادہ ہیں، اس لیے دعوت دین کے اور بھی ذرائع ہم نے اپنا لیے ہیں۔ حالانکہ اگر تمام مسلمان عالم ہوں یا عالم نہ ہوں، تمام مسلمان دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے تو دعوت و تبلیغ کے لیے بہت تام جھام نہیں کرنا پڑتا، لوگ اسلام کی طرف خود بخود جھک جاتے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ دعوت دین کے لیے ہم نے سب سے اچھا راستہ عمل صالح کا چھوڑ دیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو اسلامی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کسی کو زبان سے دعوت نہیں دی، لیکن ان کے سامنے ایسا کردار اختیار کیا، ایسی روش اپنائی کہ مسلمان ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں ذکر کر دوں، یہ ثمامہ بن وثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمامہ علاقہ کے ایک بہت بڑے چودھری تھے، بہت مغرور، بہت سرکش، ظالم، اور کتنے صحابہ کرام کے خون سے ان کا ہاتھ رنگین تھا۔ تو ایک موقع لگا کہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں آ گئے، وہ صحابہ کرام گرفتار کر لیا، ان کو پکڑ لیا اور لے آئے مدینہ میں۔ تو آپ نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ ان کو مسجد میں باندھ دو۔ وہ اپنے علاقے کے چودھری تھے، بہت بڑی حیثیت تھی ان کی، ہے نا۔ اس زمانے میں جو چودھری ہیں، بہت سے چودھری ان کی چودراہٹ میں سما سکتے ہیں، تو بہت بڑے چودھری تھے۔ تو صحابہ کرام نے باندھ دیا، آتا ہے فربطوہ بسوار المسجد، مسجد نبی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا کہ ما بالک یا ثمامہ، ثمامہ کیا معاملہ تمہارا ہے؟ تو بڑی سنجیدگی سے جواب دیا ثمامہ نے کہ ایسا ہے کہ ان تقتل تقتل زاد من، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں قتل کا مستحق ہوں۔ اس کا دو ترجمہ ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان تقتل تقتل زاد من، اگر آپ قتل کر دیں تو میں خون والا ہوں گا، مطلب میرا خون ضائع نہیں جائے گا، میری قوم بہادر ہے، آپ سے انتقام لے گی۔ آپ نے دھمکی دی، مطلب ثمامہ نے دھمکی دی، ان تقتل تقتل زاد من۔ بہرحال زیادہ بڑھیا راج بات یہی ہے کہ اگر آپ قتل کر دیں تو میں قتل کا مستحق ہوں، اعتراف کیا۔ اس کے بعد کہا کہ وَإِن تُنِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر آپ احسان کریں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ آخر بات کہی کہ اور اگر آپ فدیہ لینا چاہیں، معاوضہ لینا چاہیں تو آپ معاوضہ لے کے مجھے چھوڑ دیجئے، تو اچھا خاصا معاوضہ آپ کو دوں گا میں۔ تو یہ تین باتیں کہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا، اس کے بعد چلے گئے۔ اس دوران اصل میں آپ دکھانا چاہتے تھے ثمامہ کو مسجد نبی کا ماحول، وہاں کے حالات، نماز پڑھنے لوگ آئیں گے اور کیسے ملیں گے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی مسجدوں میں آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ غلط سلوک نہیں کیا کہ بہت ہی مجرم پکڑا گیا ہے۔ ہمارے ہاں اگر محلے میں کوئی بہت بڑا مجرم آ جائے جس نے ہمارے بچوں کو قتل کیا ہو، ظلم کیا ہو، تو ہر آدمی سوچے گا کہ ایک آدھ گھونسا لگا دیا جائے ان کو، ہے نا۔ لیکن صحابہ کرام نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، اچھا سلوک کیا صحابہ کرام نے۔ بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی دودھ لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، یعنی جیسے کوئی مجرم نہیں بلکہ کوئی داماد یا بہنوئی آ گیا ہو اپنے شہر میں، ہے نا، یہ کیفیت تھی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اچھا سلوک کیا صحابہ کرام نے۔ دوسرے دن آپ تشریف لائے تو پوچھا کہ ما بالک یا ثمامہ، تو اس نے کہا کہ وہی جواب دیا، آپ قتل کر دیں میں قتل پہ مستحق ہوں، تو احسان کریں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، آپ معاوضہ لینا چاہیں تو معاوضہ دے دوں۔ آپ نے پھر چھوڑ دیا، کہا باندھ دو ان کو۔ تیسرے دن آئے اور آپ نے وہی سوال کیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو، جانے دو۔ عجیب معاملہ ہے نا۔ اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اسلام جبراً یعنی زبردستی پھیلا ہے، کتنے واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ ایک جملہ آپ نے استعمال نہیں کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، جبر کرنا تو دور کی بات ہے نا۔ ثمامہ سے اہل علم جانتے ہیں، ثمامہ سے آپ نے ایک لفظ نہیں استعمال کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اب تو تم کو مسلمان ہونا پڑے گا، بالکل نہیں۔ تو صرف عملی کردار پیش کیا، تو ثمامہ کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ نکلے مسجد نبی سے اور نخلستان میں گئے، غسل کیا
اور اس کے بعد کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب ذرا دیکھیے گا، اور ثمامہ مسلمان نہیں ہوئے، ثمامہ مسلمان ہوئے، پھر ان کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے یہاں ثمامہ کے مسلمان ہونے میں، ان کے قبیلے کے مسلمان ہونے میں کس تقریر کا دخل تھا، ہے نا، کس کانفرنس کا دخل تھا؟ معاذ معاملہ صالحہ کا معاملہ تھا نا، لوگوں نے نیک عمل کیا، اچھا کردار اپنایا، ہے نا۔ تو بلکہ ثمامہ کے تعلق سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ثمامہ نے مسلمان ہونے کے بعد کہا کہ اصل میں جب مدینہ میں داخل ہوا تھا، اسی وقت مدینہ کا ماحول دیکھ کر، مدینہ کے لوگوں کو دیکھ کر اسلام میرے دل میں گھر کر گیا تھا، لیکن اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا تو اس میں میری بے عزتی تھی، اس میں میری رسوائی تھی۔ لوگ کیا کہتے کہ ارے امامہ کا چودھری اور گرفتار ہو گیا، ہمارے ڈر کے مسلمان ہو گیا۔ تو ثمامہ نے کہا کہ مسلمان تو مجھے ہونا ہی تھا، لیکن اس لیے میں نے بطور حکمت میں نے اسلام کی اظہار نہیں کیا۔ اب جب میں بالکل آزاد ہوں، میرے پر کوئی جبر نہیں اور مجھے اسلام پسند ہے، تو میں نے کلمہ پڑھا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات اسلامی تاریخ میں ہیں کہ عمل صالح لوگوں نے اپنایا، لوگ مسلمان ہو گئے، بڑے واقعات ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے عمل صالح، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حالانکہ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے اقرار کر کے مسلمان ہوتا ہے نا، بھائی آدمی اللہ کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، ضروری ہے۔ یہاں جو کہا گیا ہے دعوت و تبلیغ کے موقع پر وقال اننی من المسلمین، وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے فخر محسوس کرے۔ آج بہت سے لوگ بزدل ہوتے ہیں نا، بعض آفسوں میں، تھانے وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جو مسلمان کی علامت داڑھی ہے وہ بھی غائب، وہ تو غائب ہی رہتی ہے، بہرحال ہے نا، مسلمان کی علامت داڑھی غائب ہی رہتی ہے، بقیہ آدمی ظاہر نہیں ہونے چاہتے میں مسلمان ہوں۔ تو دیکھیے یہ ظاہر کرنا کہ میں مسلمان ہوں، ویسے مسلمان ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، مسلمان ہونا عمل کرنے کی چیز ہے۔ اگر مسلمان ہونا فخر کی چیز ہے تو آدمی فخر کرے کہ میں مسلمان ہوں، تو آدمی ظاہر کرے میں مسلمان ہوں، اپنے چہرے سے، اپنے لباس سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے ظاہر کرے۔ تو یہ تین باتیں اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی تھیں کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی چھوٹی سی 3 ہدایتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی میں ایمان کامل، عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔